محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ رکشے پر برتن بیچا کرتا تھا، مگر میں کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں سارا دن لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتا رہتا۔ رات کو گھر لوٹتا تو ابا خوب چیختے چلاتے کہ سارا دن آوارہ گردی کرتا ہے، باپ کا ساتھ دینے کی بجائے مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے۔ میں سر جھکائے سنتا رہتا۔ 12ویں جماعت کے پیپر دینے کے بعد فارغ تھا تو رشکہ چلانے لگا۔ ایک دن شام کے وقت واپس آیا تو محلے میں جیسے عید کا سماں تھا۔ لوگ ابا سے مل رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا، ابا نے فوراً مجھے گلے سے لگا لیا، کیونکہ میں خاموشی سے سر جھکائے ابا کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی میرا سر پھاڑ دیں۔ صرف اماں کی وجہ سے وہ مجھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی اماں بولی تھی، خدا کے لیے اشفاق، بس کر دو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے پوچھا ہے کہ وہ آوارہ گردی کرتا ہے یا پھر کوئی کام کر رہا ہے؟ آپ دن رات میرے بچے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ماں انسان کا دل پڑھ لیتی ہے۔ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو آپ کا ہر حال میں ساتھ دیتی ہے، ورنہ ایک وقت تک باپ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ابا ماں کی بات سن کر بولے تھے، کیا میں اس سے پوچھوں؟ اس کو خود حیا شرم ہونی چاہیے کہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں جوان بہن بیٹھی ہوئی ہے، تمہاری بیماری ہے، کہاں تک میں اکیلا رکشہ چلا کر کروں گا؟ کیا اس کا فرض نہیں بنتا کہ یہ میری مدد کرے؟ میرے ساتھ رکشہ نہیں چلا سکتا تو کسی فیکٹری میں ملازمت کر لے۔ میٹرک تک تعلیم حاصل ہے، اسے کہیں بھی بآسانی نوکری مل جائے گی۔ برابر والے سلیم بھائی کا بیٹا نرسنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ بن گیا ہے، اور میرے خود کے بھائی کا بیٹا بائنڈنگ کے کام میں کتنی ترقی حاصل کرتا چلا جا رہا ہے۔ صرف ایک میرا ہی بیٹا ہے جو سوائے رسوائی کے اور مجھے کچھ نہیں دے رہا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کاظم، اگر تم نے مزید اسی طرح لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو میں تم سے تمام رشتے ناطے توڑ لوں گا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی بھر اس طرح گزارا نہیں کر سکتا۔ حد ہوتی ہے تماشے کی۔ 17 سال عمر ہے۔ تمہاری اس عمر کے بچے اپنے ماں باپ کو بیٹھ کے کھلاتے پلاتے ہیں، اور تمہارا بچپنا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ابھی وہ مزید مجھے جھاڑ پلاتے اس سے پہلے ہی اماں بولی تھی، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بس کر دیں، میرا بچہ تھک چکا ہے آپ کی باتیں سن سن کر۔ خدا کے لیے، جب کہ ابا سر جھٹک کر اب خاموش ہو گئے تھے، میں نے اجازت طلب نگاہوں سے اماں کو دیکھا تھا تو انہوں نے فوراً ہی مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا اور فوراً ہی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو بہن نے نم آنکھوں سے میری جانب دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، شرم آتی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے؟ کہیں کا نہیں چھوڑا تم نے مجھے؟ ایک بہن ہے تمہاری، کبھی اس کے لاڈ پورے کیے ہیں؟ تمہیں سب کے بھائی ان کے لاڈ پورے کرتے ہیں، صرف ایک میرا بھائی ہے جو سوائے اذیت کے ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہا۔ یہ کہتے ہی وہ کروٹ موڑ گئی تھی، جبکہ اس بار میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک بے روزگار بیٹا اور ایک رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی بیٹی، ان دونوں کی زندگی سوائے ضلالت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتی، اور ہم دونوں بہن بھائی اس درد سے گزر رہے تھے۔ میں خاموشی سے کمرے کے کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میری آواز نہ نکلے، مگر میں اتنی تکلیف کا شکار ہو چکا تھا کہ گھٹ گھٹ کر میری آواز باہر آنا شروع ہو گئی تھی۔ اچانک ہی اس نے کروٹ موڑ کر مجھے دیکھا تھا اور تڑپ کر میرے پاس چلی آئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نم لہجے میں بولا تھا، میں چاہتا ہوں تمہارے لاڈ پورے کروں، تمہاری خواہشات پوری کروں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، تمہارا بھائی نہیں کماتا۔ میں پڑھنا لکھنا چاہتا ہوں۔ باجی، آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، تو بابا کیوں نہیں دلا سکتے؟ ہاں ہاں مانتا ہوں،
ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، رکشے میں اتنا روپیہ پیسہ باہر سے نہیں آ سکتا، لیکن ایک کوشش تو کر سکتے ہیں، یا پھر مجھے خود تو کرنے دے سکتے ہیں نا۔ اگر آپ لوگ مجھے یہی طعنے دیتے رہیں گے تو میں آگے کیسے بڑھوں گا؟ صرف ابھی کی زندگی نہیں ہے، آگے ایک بہت بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ آپ کی شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، میری اپنی شادی ہونی ہے، میرے بچوں کا مستقبل۔ میں صرف ایک چیز میں نہیں سوچ رہا، مجھے کچھ وقت چاہیے ہے، لیکن آپ لوگ میرا دکھ درد نہیں سمجھ رہے۔ صرف آپ لوگوں کو پیسوں سے مطلب ہے، اور وہ ابھی میں نہیں لا سکتا۔ یہ کہتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور بنا اپنی بہن کی حالت کی پرواہ کیے بغیر چھت پر چلا گیا تھا۔ مجھ سے میرے آنسو بالکل بھی نہیں رک رہے تھے۔ میٹرک نہیں بلکہ میں نے عذاب پاس کر لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا بچپن ان لوگوں نے نوچ کر مجھ سے چھینا ہو۔ کاش میں اب تک سکول میں ہی ہوتا۔ کافی دیر تک میں چھت پر تنہا بیٹھا آسمان کو دیکھتا رہا تھا۔ مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ میں اپنی تکلیف کسی کو بتا بھی نہیں پا رہا تھا کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ چند باتیں باجی کو بول کر میں خود ہلکان ہو گیا تھا۔ انسان جب تک میٹرک کر رہا ہوتا ہے اس کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے۔ کچھ بچوں کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، پیسوں کی تنگی ہوتی ہے، مگر وہ اذیت بھری زندگی نہیں ہوتی جو میٹرک کے بعد ایک بچے کی شروع ہو جاتی ہے۔ میٹرک میں ہونے کے باوجود بابا جان نے کبھی مجھے کوئی طعنہ نہیں دیا تھا، ہمیشہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا ہوا تھا، مگر اب وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے ایک ہی بات یاد دلاتے رہتے تھے کہ تم سوائے ہمیں اذیت دینے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے، تم ایک کام چور ہو، تم سے کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا۔ جبکہ میں سب کو صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ میں میٹرک کے آگے بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف میٹرک نہیں کرنا، میں آگے بڑھ کر اپنا ایک نام بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن میری بات کوئی سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ سب کے نزدیک میں سوائے ایک بوجھ کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ پوری رات میری اسی اذیت میں گزر گئی تھی۔ کئی بار میرا دل کیا کہ میں نیچے چلی جاؤں، باجی سے معافی مانگ لوں، ان کو مناؤں، لیکن جب بھی میں نیچے جانے کے لیے اپنے قدم بڑھاتا مجھے ابا جان کی وہی تلخ باتیں کان میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک میں چھت پر ہی بیٹھا خود کو سنبھالتا رہا تھا اور پھر وہیں لیٹ کر سو گیا۔ سورج کی تپش سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ دیر میں خاموشی سے آسمان کو گھورتا رہا تھا اور پھر سر جھٹک کر نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ بابا کام کے لیے نکل چکے تھے۔ ہاتھ منہ دھو کر میں بنا ناشتے کے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ امی نے پیچھے سے مجھے کئی بار پکارا تھا، لیکن میں نہیں ٹھہرا تھا۔ میرا ارادہ اپنے دوست کی طرف جانے کا تھا۔ اس کے پاس 2 کیمسٹری کی کتاب تھی۔ مجھے بس ایک ہی امید تھی کہ کاش وہ مجھے کتاب مل جائے۔ میں نے کچھ پیسے جمع کر لیے تھے، مگر کتاب کافی مہنگی آ رہی تھی۔ میں اس کے گھر کے پاس آ گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تک میں نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ بابا اور امی ہی میری ساری خواہشات پوری کر دیا کرتے تھے، لیکن جب سے میٹرک ہوا تھا میری زندگی میں زہر گھول دیا گیا تھا۔ ایک ایک روپیے کے لیے مجھے ترسایا جا رہا تھا کہ تم اب بڑے ہو چکے ہو، تمہیں ہمیں کما کر دینا ہے، ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بہت ہی مشکل سے یہ چند روپے پیسے جمع کیے تھے۔ میں گہری سانس لے کر اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ پہلی دستک، دوسری دستک، تیسری دستک پر اوپر کھڑکی سے ایک لڑکی کا چہرہ برآمد ہوا تھا اور وہ بولی، کون آیا ہوا ہے؟ میں نے سر اوپر اٹھایا تو سامنے فرقان کی بہن کھڑی ہوئی تھی۔ میں زرمین کو دیکھتے ہوئے بولا، فرقان کو نیچے بھیج دو، مجھے تھوڑا کام ہے، گھر پر ہے وہ؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اندر کو چلی گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد گھر کا دروازہ کھول کر فرقان باہر آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، میٹرک کے بعد بھائی
تم ایسے غائب ہوئے جیسے ہم نے تم سے پیسے ادھار لینے ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دھیما سا مسکرا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں بھائی جان، بات دراصل کچھ اور ہے۔ تم بتاؤ، تم نے آگے داخلہ لیا؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور بولا، ہاں ہاں۔ تمہیں رحمان نے نہیں بتایا؟ اسے تو تمہاری ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ چند لمحے کے میں خاموش رہا تو وہ کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے کاظم، سب ٹھیک ہے؟ اس کا فکر مند لہجہ سن کر میں نے سر ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، رحمان بتا رہا تھا کہ غلطی سے تمہارے پاس کیمسٹری کی 2 کتاب آ گئی ہیں، کیا تم ایک کتاب مجھے دے سکتے ہو؟ میری بات سن کر فرقان میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کوئی مسئلہ ہوا ہے تو تم اپنے دوست سے شیئر کر سکتے ہو، مجھ سے جو بھی ممکن ہو سکے گا میں تمہارے لیے کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور محض اتنا بولا تھا کہ مجھے بس کتاب کی ضرورت تھی، اگر تم دیتے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوتی، میں تمہیں پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا، ابھی میرے پاس 200 روپے جمع ہوئے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ارے تم سے بڑھ کر ہے کتاب، لے لو۔ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ اس کتاب کو واپس کر کے 10 ایئر یا کوئی نوٹس وغیرہ لے لوں گا، مگر تمہیں اگر چاہیے تو میں دے دیتا ہوں اور تمہیں یہ پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں۔ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں بھائی جان، تم بھی تو آگے کوئی نہ کوئی کتاب لے ہی رہے ہو، بہتر ہے کہ کچھ پیسے لے لو، باقی میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے میرا کندھا تھپ تھپا دیا تھا اور واپس گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیمسٹری کی کتاب لے کر آیا تھا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، دوستو، میں بھاؤ تال نہیں ہوتا، میں بول رہا ہوں نا، تم لے لو، اور ہاں، اگر کسی بھی کتاب کی تمہیں ضرورت محسوس ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں دے دوں گا۔ میرا تو ویسے بھی تم جانتے ہی ہو کہ زیادہ تر تیاری میں نوٹس وغیرہ سے کرتا ہوں، بس یہ کوچنگ سینٹر والے کہتے ہیں کہ کتاب خرید لو۔ اس کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اس کا شکریہ ادا کر کے گھر کی راہ لی تھی۔ دل و دماغ عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر ابھی میں اندر نہیں جا پایا تھا، مجھے معلوم تھا کہ اندر جاؤں گا تو باجی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل رات جتنی باتیں میں نے انہیں سنائی تھیں، اب مجھ میں بالکل بھی ہمت نہ تھی کہ میں انہیں دیکھ بھی پاتا، اس لیے چپ چاپ خاموشی سے میں نے اپنے قدم پچھلی گلی کی طرف بڑھا دیے تھے اور ہماری گلی میں ایک بڑی سی لائبریری موجود تھی۔ میرے باجی یا امی جان کو نہیں معلوم تھا کہ سارا دن میں یہاں پر گزارتا ہوں۔ میں سارا دن یہاں بیٹھ کر اپنے امتحان کی تیاری کرتا رہتا تھا۔ بابا جان نے مجھے داخلہ لینے سے منع کر دیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ تمہیں اب میں نوکری کرواؤں گا، تم نے جتنی تعلیم حاصل کرنی تھی تم کر چکے ہو، مگر میں ان سے چھپ کر 11ویں جماعت کا ایڈمیشن لے لیا تھا اور اس لائبریری میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر اپنے امتحان کی تیاریاں کر رہا تھا، مگر مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میرا یہ عمل میرے لیے کتنی بڑی آزمائش کھڑی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح لائبریری میں اپنا نام درج کروا دیا تھا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آج میرے پاس میری اپنی کتاب موجود تھی۔ میں خاموشی سے کیمسٹری کے کچھ نومیریکل حل کرنا شروع کر چکا تھا۔ ابھی مجھے چند لمحے گزرے تھے کہ جب ایک آدمی نے میری ٹیبل پر دستک دی۔ میں نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، روزانہ تمہیں یہاں بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کسی کوچنگ سینٹر میں کیوں نہیں جاتے، یا پڑھائی میں کافی زیادہ اچھے ہو، مگر بیٹا جو کتاب تم بیٹھ کر پڑھ رہے ہو اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم نے انجینئرنگ یا میڈیکل لیا ہے اور اس کی تعلیم کسی اچھے کوچنگ سینٹر میں ہی کرنی چاہیے۔ آپ کتنے ہی اچھے طالب علم کیوں نہ ہوں، آپ کو کوچنگ سینٹر کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے۔ میں ان کی بات سن کر بولا تھا، معذرت، لیکن مجھے
ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا کی ہے اور میں ذہانت کے بل بوتے پر ہی کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے آئی برو اٹھائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اچھا تو تمہارا میٹرک میں کیا رزلٹ آیا تھا؟ اس بار میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے 90% حاصل کی ہے اور وہ بھی سائنس گروپ میں۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا کندھا تھپ تھپایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دراصل میں ایک کوچنگ سینٹر چلاتا ہوں، میرا نام سر ذوالفقار احمد ہے۔ اگر تمہیں میرے کوچنگ سینٹر میں اپلائی کرنا ہو تو تمہیں اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنا کارڈ میری طرف بڑھا دیا تھا، جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے قدرے مایوسی سے بولا تھا، نہیں سر، میں فیس 1 روپے بھی افورڈ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اپنی کتاب خرید سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی اچھی آفر کی۔ یہ کتاب بھی میرے دوست کی ہے، اس نے غلطی سے ڈبل کتاب خرید لی تھی اور اب اس سے ادھار لے کر میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ میری باتیں سن کر چند لمحے کو وہ خاموش رہے تھے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اچھا تم یہ دکھاؤ کس طرح تم اپنے نومیریکل حل کر رہے ہو۔ میں نے ایک نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر خاموشی سے اپنی کتاب ان کی طرف بڑھا دی تھی۔ چند لمحے تک وہ کتاب کا مطالعہ کرتے رہے تھے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یوٹیوب سے تیاری کرتے ہو؟ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اندازاً تیاری کر رہا ہوں، آپ بتائیں ٹھیک طرح سے میں نے حل کر لیے ہیں؟ جواب تو صحیح آ رہا ہے، میں نے پیچھے چیک بھی کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ خود اپنے بل بوتے پر حل کیے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے انہیں حل کرنا بہت ہی مشکل ترین عمل ہے، ہر طالب علم اس میں ضرور اٹکتا ہے، کچھ ٹیچرز وغیرہ بھی اٹک جاتے ہیں، مگر شاباش ہے تم پر کہ تم نے اتنی آسانی سے اسے حل کر لیا۔ میں تمہیں ایک آفر دینا چاہتا ہوں، اگر تمہیں وہ آفر اچھی لگے تو ویلکم۔ میں اب ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، مجھے 9th اور 10th کلاس کے لیے ایک میتھ ٹیچر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے کوچنگ سینٹر میں بطور میتھ ٹیچر آ جائیں تو میں آپ کو اچھی تنخواہ دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ مجھ سے فرسٹ ایئر کا ٹیوشن لے سکتے ہیں۔ تنخواہ ملے گی تو تم اپنی پڑھائی کا خرچہ بآسانی نکال سکتے ہو، اب جو تمہیں مناسب لگے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے جذبات قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، جی سر، اگر آپ کے لیے یہ ممکن ہے تو پلیز میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جبکہ وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، مجھے تم جیسے طالب علم کی ہی تو ضرورت ہے۔ یہ میرا کارڈ ہے، رکھو، کل تم اس کارڈ کے موجود پتے پر آ جانا، انشاءاللہ تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے تھے اور وہ کچھ کتابیں خریدنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کتابوں کی پیمنٹ کر کے انہوں نے باہر کی راہ لے لی تھی، جبکہ مجھے ایک سنہرا خواب دکھا چکے تھے۔ میں نے بے اختیار سر آسمان کی طرف اٹھا دیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قدرت اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ یقیناً میرے اللہ تعالیٰ کو میرا کل رونا برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے آج اس نے میرے لیے غیبی مدد بھیج دی تھی۔ کافی دیر تک میں بس چھت کو ہی گھورتا رہا تھا اور پھر بے اختیار شکر خدا کر کے میں واپس میز پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اب صرف کل کا انتظار تھا۔ کافی دیر تک میں نے لائبریری میں بیٹھ کر کچھ نومیریکل وغیرہ حل کیے تھے اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ باجی کو اس خوشخبری کے بارے میں بتانے کا تھا کہ آپ کے بھائی کو جاب مل گئی ہے اور کوچنگ سینٹر میں پڑھائی کرنے کا بھی موقع مل چکا ہے۔ تقریباً شام کے 5 بجے کے قریب میں لائبریری سے باہر قدم رکھا تھا۔ میں سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا
تو ابا کی چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں کے پردوں سے جا ٹکرائی تھی۔ بیڑا غرق ہو قاسم تمہارا، تمہاری ماں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا ہے، اور تمہیں گھر کا ہوش ہی نہیں۔ کہاں گئے ہوئے تھے تم؟ وقت دیکھا ہے، صبح 10 بجے کے نکلے ہوئے ہو تم۔ انسانیت بھی کسی شے کا نام ہے۔ اگر تمہیں ہماری قدر نہیں، ہم سے محبت نہیں، کم از کم ایک اولاد کے رشتے سے ہی سوچ لیا کرو۔ پیچھے تمہاری ماں تمہارے انتظار میں پاگل ہو رہی ہوتی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے فوراً اماں کے کمرے کی راہ لی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنی باہیں پھیلا دی تھی۔ ہائے میرے کاظم، کہاں تھے تم؟ میں نے تمہیں کبھی کچھ کہا ہے جو تم مجھے اتنی سزا دے رہے ہو؟ جبکہ اماں کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو میں اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے بولا، اماں جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں روز جاتا ہوں اور اسی وقت تو گھر واپس لوٹتا ہوں، پھر کیوں روئی ہیں آپ؟ جبکہ وہ فوراً بولی تھی، رات کو تمہارے ابا جان نے خوب ڈانٹا، تمہاری بہن سے لڑائی جھگڑا ہوا، اکیلے تم چھت پر سوئے، صبح ناشتہ نہ کیا، میں کیسے تمہاری وجہ سے پریشان نہ ہوتی؟ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو میرا کیا ہوگا؟ یہ باپ بیٹی تو صدا کے بے صبرے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ مجھے میرے بیٹے پر فخر ہے، ناز ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، اب تم اس طرح کبھی بھی بنا ناشتے کے باہر نہیں جاؤ گے، میں تم سے کبھی بات بھی نہیں کروں گی۔ جبکہ میں نے ان کا ماتھا چوما تھا اور ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، بے فکر رہیں، کہیں نہیں جانا۔ میں ہاں بس اب کوچنگ میں جایا کروں گا، میں نے ایک جگہ بات کی ہے، وہاں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گا۔ ابا کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو بھی راحت ملے گی کہ میں کہیں آوارہ گردی نہیں کر رہا۔ میری بات سن کر اماں نے بے یقین نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ابا کی آواز میرے کان کے پردوں سے جا ٹکرائی تھی، کیا ہی مل جائے گا تمہیں کوچنگ میں نے جب کہا ہے کہ کسی فیکٹری میں کام لگاؤ، یا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ ابا جان کی بات سن کر میں اب کوفت سے سر کو جھٹک دیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ مجھ سے کبھی بھی خوش ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے میں نے چپ چاپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ ان کی آواز اب بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بے وجہ میں پاگلوں کی طرح بولتا رہتا تھا، کسی کو میری قدر ہی نہیں تھی۔ جبکہ اماں نے میرے کندھے کو تھپ تھپا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ تمہیں کسی بھی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہیں مناسب لگے گا تم وہی کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جبکہ اماں کی بات سن کر میں نے ایک بار پھر ان کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ باجی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ انہوں نے میرے منہ پر دے مارا تھا اور مجھے دھکا دیتے ہوئے بولی، دفع ہو جاؤ اوپر ہی، اب میرے کمرے میں تمہیں سونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ نخرے آ گئے ہیں نا، بہن نے اگر ذرا سا ڈانٹ دیا تو منہ بنا کر اوپر سو گئے۔ جبکہ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا تھا اور ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، ارے باجی میری بات تو سنیں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے بھائی کو نوکری مل گئی ہے، بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی آفر دی گئی ہے کہ میں وہاں پر فرسٹ ایئر کی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں اور بچوں کو پڑھا لکھا بھی سکتا ہوں، جس کی مجھے اجرت ملے گی، اور فرسٹ ایئر کی بھی مجھے فیس نہیں پے کرنی پڑے گی۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا، جبکہ میری بہن مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، قاسم بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے کل تم سے بے وجہ اتنی بدسلوکی سے بات چیت کی تھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بابا کی وجہ سے میرا دل و دماغ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہارے معاملے میں بولوں گی ہی نہیں۔ تم لڑکے ہو، تمہیں زیادہ علم ہے، تمہیں اپنے کیریئر پر کس طرح سے دھیان دینا ہے، بس اتنا یاد رکھنا،
تمہارے بابا، تمہاری امی اور تمہاری بہن تم سے بہت پیار محبت کرتے ہیں، کبھی بھی ہم سے بدگمان نہیں ہونا۔ ان کی بات سن کر میں دھیما سا مسکرا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا کہ مردوں میں بہت ظرف ہوتا ہے، وہ ہر قسم کی بات کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے طعنے بھی سن لیتے ہیں۔ ٹینشن مت لیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بس آپ دعا کرنا کہ میں کل ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں۔ جبکہ وہ مسکرائی تھی اور مجھے دعا دیتے ہوئے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی تھی۔ پوری رات معمول کے مطابق طے ہو گئی تھی۔ اگلی صبح کا دن بھی اپنی رفتار سے گزرا تھا۔ دوپہر 3 بجے میں موجودہ پتے پر پہنچ گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو فوراً مجھ سے میرا نام پوچھا گیا تھا اور سیدھا مجھے آفس بھیج دیا گیا۔ وہ کوچنگ سینٹر نہیں بلکہ کوئی ساکول معلوم ہو رہا تھا۔ ترتیب سے تمام کلاسز بنی ہوئی تھیں، کافی ٹیچرز وغیرہ بچوں کو پڑھا لکھا رہے تھے۔ اتنا حسین ایڈمن آفس کے میں دنگ رہ گیا تھا۔ سامنے ہی سر ذوالفقار احمد بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور ہاتھ ملاتے ہوئے بولے، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ آئیں گے، مگر آپ نے آ کر میرا مان بڑھا دیا ہے۔ خیر، کافی لیں گے یا چائے؟ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور ان سے باقی معاملات طے کرنے لگ گیا تھا۔ انہوں نے مہینے کے 15,000 تنخواہ پر مجھے رکھا تھا۔ فرسٹ ایئر کی فیس بھی مجھے نہیں دینی تھی۔ یہ سہولت مجھے میرے اچھے تعلیمی گریڈ کی وجہ سے مل گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے ابا کو بتا دیا تھا کہ میں کالج میں داخلہ لے چکا ہوں۔ وہ غصہ ہو گئے تھے مگر پھر خاموش ہو گئے۔ میرے شوق کی بنیاد پر اماں نے بھی مجھے کبھی نہیں روکا ٹوکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میرا کالج کا پہلا سال بخیر و عافیت مکمل ہو گیا تھا۔ میں نے فرسٹ ایئر میں اچھے مارکس حاصل کر لیے تھے۔ اب انٹر کا آخری سال تھا۔ میری تنخواہ اب 20,000 روپے ہو چکی تھی۔ میری زندگی میں بہت زیادہ سکون آ چکا تھا۔ تعلیمی کتابیں خریدنے میں مجھے اب کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ تر وقت میرا کوچنگ میں یا پھر لائبریری میں ہی گزر جاتا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ سیکنڈ ایئر کے امتحان دینے کے بعد ذوالفقار کوچنگ بند ہو گیا تھا۔ اس کو کوچنگ کو باقاعدہ طور پر سیل کر دیا گیا تھا کہ ان پر الزام آیا تھا کہ یہاں سے ڈرگز سمگل ہوئی ہیں۔ میں نے اس رات خوب رویا تھا کہ یہ مجھ پر کیسی آزمائش آ گئی ہے۔ اتنی بڑی اچھی زندگی چل رہی تھی، سب کچھ معلوم مطابق چل رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ ابا نے مجھ پر خوب لعن طعن کی تھی کہ کتنے بیہودہ کوچنگ سینٹر میں تم موجود تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں پولیس اٹھا کر نہیں لے گئی۔ تمہیں کتنا منع کیا تھا میں نے، ادھر جاب مت کرو۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ تھک ہار کر میں اب رکشہ چلانا شروع کر چکا تھا۔ ابا جان کی طبیعت اتنی خاص اچھی بھی نہیں رہتی تھی، اس لیے میں اب زیادہ تر رکشہ چلا کر اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے طے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد آج معمول کے مطابق میں واپس رکشہ لے کر گھر پہنچا تھا، مگر جیسے ہی میں گلی میں داخل ہوا تو سامنے ہوتے رش کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے رکشے کی چابی نکال کر اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان سا رہ گیا تھا۔ ابا باقاعدہ طور پر سب سے گلے مل رہے تھے اور انہیں لوگ ہاتھ ملا ملا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ بھلا کس بات کی مبارکباد؟ یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں آگے بڑھتا اس سے پہلے انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، کاظم میاں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، یہ تم ہو؟ یہ تم نے کر دکھایا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ وہ بے یقینی کی حالت میں بول رہے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک آدمی ابا اور میری طرف بڑھا تھا، میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، بہت ہی لائق بیٹے ہو تم۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم سارا دن آوارہ گردی کرتے ہو، مگر نہیں بھائی، تم نے تو مارکا مارا ہے، اپنے باپ کا نام روشن کیا ہے۔ ایک رکشے والے کا بیٹا پورے انٹرویو بورڈ میں ٹاپ کر چکا ہے۔
اخبار میں تمہاری تصویر آ گئی ہے، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس آدمی کی بات کو سن رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور جیسے ہی میں نے واٹس ایپ کی اپڈیٹ چیک کی تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے واقعی ہی 12ویں جماعت میں ٹاپ کر لیا تھا، بلکہ سر ذوالفقار کا کوچنگ سینٹر بھی میری وجہ سے بحال کر دیا گیا تھا کہ اگر وہاں پر کچھ طالب علم غلط تھے تو کچھ طالب علم اچھے بھی تھے، اور اسی اچھے کی وجہ سے سر ذوالفقار احمد نے مجھے اپنے کوچنگ کا 50% پارٹنر بنا لیا تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ قدرت اس طرح بھی مہربان ہوتی ہے، مگر کہتے ہیں نا، قدرت مہربان بھی انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا پہلے سوچتے ہیں۔ میں نے جب سر ذوالفقار احمد کوچنگ سینٹر میں قدم رکھا تھا تو اسی دن طے کر لیا تھا کہ اس کمائی سے جتنا بھی پیسہ آئے گا میں اپنی بہن کی شادی کے لیے جمع کروں گا، اور میری یہ نیت بہت زیادہ کام آئی ہوئی تھی۔ میں نے باجی کی شادی کے لیے 2 لاکھ روپے جمع کر لیے تھے، اور پھر سر ذوالفقار کو کوچنگ سینٹر کا پارٹنر بننے کے بعد تو ہمارے دن ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ مجھے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے باقاعدہ طور پر اسکالرشپ کی آفر دے رہی تھی، جبکہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کل تک میں فرسٹ ایئر کی ایک کتاب خریدنے کے لیے ترستا تھا، اور آج مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آ جاتا ہے تو بے حساب نواز ہی دیتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ مایوسی کے ہیں، اور مایوسی کفر ہے، اور کفر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی ہی اجازت سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس آزمائش کے وقت صبر کے بعد اس چیز سے نوازتا ہے جس چیز کی آپ طلب رکھتے ہیں، جس چیز کی خواہش آپ دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کے بعد وہی شے عطا کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہو جاتا ہے جو اس کے کاموں پر یقین رکھے، اور جسے یہ معلوم ہو کہ ہر آزمائش کے بعد ہی مجھے بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔